بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم قرآن مجید کے درس کا باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں۔ درس کا آغاز ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر 7 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ مصحف کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگرچہ اس سے پہلے بعض سورتوں کی چند آیات نازل ہو چکی تھی، لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ احادیث کے اندر اس کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ بعض مفسرین نے 12 اور بعض نے 12 سے بھی زائد 20 تک نام ذکر کیے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا، کیونکہ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ اکیلی سورت ہی کافی ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، یعنی نماز کی سورت، کیونکہ نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا گیا، کیونکہ یہ قرآن کا خزانہ ہے۔ اور اس سورت کو اساس القرآن بھی کہا گیا، کیونکہ یہ پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورت پورے قرآن کے تمام مضامین کی جامع ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کہتے ہیں تعویذ اور دم۔ بعض صحابہ کرام نے اس سورت کی تلاوت کر کے لوگوں کے اوپر دم بھی کیا۔ میں اور آپ بھی اس سورت کی تلاوت کر کے لوگوں کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک محاذ پر بھیجا۔ کامیابی کے بعد جب صحابہ کرام واپس اپنے گھروں کو آ رہے تھے تو راستے میں رات ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ایک بستی تھی وہاں پر قیام کیا کہ یہاں پر ہم رات گزار لیں گے، جب صبح ہوگی تو ہم واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اتفاق سے صحابہ کرام جہاں پر رات گزار رہے تھے، اس بستی کا جو سردار تھا اس کو ایک موذی جانور نے کاٹ لیا۔ لوگوں نے اپنے سردار کا ہر قسم کا علاج کیا، لیکن وہ سردار صحت یاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو ایک موذی جانور نے کاٹا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو دم کر لے اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سردار کے اوپر دم کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں 30 بکریاں دو گے۔ انہوں نے اس شرط کو مان لیا۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے ہمراہ اس سردار کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کے اوپر شف کیا، دم کیا۔ جیسے ہی دم کیا وہ سردار جو تھا وہ صحت یاب ہو گیا۔ ان لوگوں نے جو 30 بکریاں مانی ہوئی تھی تو اس شرط کو پورا کرتے ہوئے ان لوگوں نے صحابہ کرام کو وہ 30 بکریاں دے دی۔ صحابہ کرام نے جب وہ 30 بکریاں لی تو صحابہ کرام کے ذہن سے یہ شک گزرا کہ کیا معلوم یہ بکریاں جو ہے ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ سیدھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور صحابہ کرام نے آ کر پورا قصہ سنایا کہ ہمارے پاس چند لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کر ہمارے سردار کے اوپر دم کر دیں، تو ہم نے یہ شرط رکھی کہ ہم جا کر آپ کے سردار کے اوپر دم کریں گے، لیکن آپ نے اس کے بدلے میں ہمیں 30 بکریاں دینی ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، ہم نے جا کر ان کے سردار کے اوپر دم کیا، جس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں 30 بکریاں دے دی۔ کیا ہم ان بکریوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق للہ ما حستم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر آپ اجرت لیتے ہو ان میں سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے کہ آپ اس پر اجرت لو، اور اس بکریوں کے اندر جو ہے میرا بھی حصہ کر لینا۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی لالچ یا حرص نہیں تھا، بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر جو یہ وہم تھا کہ کیا پتہ ہمارے لیے ان بکریوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ کر دینا، تاکہ صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر یہ شک دور ہو جائے کہ دم کے اوپر جو ہم نے اجرت لی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ دم کرنا بھی جائز ہے اور اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس سورت کے ذریعے لوگوں کے اوپر دم بھی کیا، میں اور آپ بھی اس سورت کے ذریعے لوگوں کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ اور اس سورت کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ابتدا کرنے والی۔ کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے تمام مضامین کو یہ سورت اختصار کے ساتھ کھول دیتی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اس سورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ حالانکہ جب قرآن عظیم کا لفظ آیا تو سورۃ الفاتحہ بھی اس میں آ گئی، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کا الگ ذکر کیا اور فرمایا کہ 7 آیات عطا فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب العالمین کی نظر میں اس سورت کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وانہا سبع من المثانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ رب العزت نے نہیں نازل کی تورات میں اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ خود قرآن میں اس جیسی صورت، اور یہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ صورت سب مجھے عطا کی ہے، سب میرے اوپر نازل کی ہے۔ اور دارمی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ بہت جامع سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور دوسری آیت اور چوتھی آیت اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اور تیسری آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر رسالت کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اللہ سے ہدایت مانگنے کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے، مدد مانگنے کا ذکر ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر نیک، زاہد اور عابد کا ذکر ہے، اور شیطان سے لے کر روز قیامت تک ہر فاسق، لعین، مغضوب اور گمراہ کا ذکر ہے۔ تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں۔ تو یہ سورت ایسی جامع ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھ دی۔